حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ساتھ اس کے ایک نوجوان لڑکا تھا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں غیر مسلم ہوں، میں اپنا نان کا، داد کا اور اپنے میکے پیکے سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آپ کی دربار میں آ گئی ہوں۔ یا رسول اللہ، بڑی مالدار تھی، سب مال میں چھوڑ کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو گئی ہوں۔ یا رسول اللہ، اب میرا یہ ایک بیٹا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، یہ میرا بیٹا آپ کی غلامی کرے گا اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی کروں گی، میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برتن دھوؤں گی۔ یا رسول اللہ، ہمیں اپنی غلامی میں قبول کریں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان لڑکے کو اپنے اصحاب میں قبول کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ لڑکا خوبصورت بہت زیادہ اور بڑی اس کے اندر کشش، اور وہ نماز بھی باقاعدگی سے اور بڑے شوق سے اور بڑے مزے سے نماز پڑھتا، اور وہ سبق بھی اپنا ٹائم پر یاد کرتا، اپنے کام کرنے والے بھی ٹائم پر کرتا، تو سارے توجہ اس لڑکے کی طرف، ہر وہ توجہ اپنی طرف کھینچتا۔ اس کے کام اتنے نرالے تھے، اس کی مقناطیس جیسی طبیعت تھی، وہ بڑا حسین و جمیل لڑکا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب دیکھنے لگے، اس کی ماں کے بھی قصے، جس طرح وہ حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ خدمت کرتی، اور لڑکا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا، تو کہتے کہ بڑے ان کے قصے مشہور ہو گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا نرالا غلام ہے، بڑا سونا غلام ہے، اس کی ماں بھی بہت جو خدمت گزار ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ نا قدرت کا کرنا، اس بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہ لڑکے کا پتہ لینے گئے، اس کی ہم عیادت کرنے گئے، تو جب ہم اس لڑکے کے پاس جا کر بیٹھے نا، اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ جب ہم اس کے پاس جا کر بیٹھے تو لڑکا کانپنے لگ گیا۔ اور کہتے ہیں اللہ کا کرنا، جو اس لڑکے کی موت واقع ہو گئی، تو ہم نے حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھجوایا، یا رسول اللہ، آپ کا غلام انتقال کر گیا ہے اور اس کی میت مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے اور کہنے لگے آپ اس کو غسل دیں، کفن دیں، اور انشاءاللہ العزیز کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، ایک لمحے میں ہی حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا موڈ بدلا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو غسل اور کفن نہ دو۔ موڈ بدل گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ آپ نے کہا اس کی والدہ کو بتاؤ کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیج دیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں والدہ کو اس کے بتانے، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی آ گئے اس لڑکی کے پاس سے، اور جاتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن سے جاتے ہوئے نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اب جب جا کے صحابہ کرام نے اس کی ماں کو بتایا نا کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت ماں اگر بچہ سائیکل سے گرے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا، تو جب کسی ماں کو خبر سنائی جائے کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو آپ خود جانیے، خود محسوس کریے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب بتایا گیا، کہتے ہیں ماں دوڑی، ماں کی آنکھوں میں آنسو، کبھی گرتی ہے تو کبھی اٹھتی ہے، کبھی اس کے اندر ایک کپ کپی سی تاری ہوئی ہے، وہ اب اس طرح بھاگتی ہوئی اپنے بیٹی کی میت کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچ کر نا صحابہ کہنے لگتے تمہارا کلاس فیلو انتقال کر گیا، تمہارا کلاس فیلو انتقال کر گیا۔ صحابہ کہنے لگے ہاں بی بی، ہمارا کلاس فیلو انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں بی بی نا ہمیں یہ کہہ کر اپنے بیٹے کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کر رونے لگ گئی، اور اپنے بیٹے کے پیر چومے اور پھر یوں کر کے دیکھا، اے میرے مولا میں تو غیر مسلم تھی، اے میرے مولا میں نے اسلام قبول کیا، میں نے اپنے نان کے چھوڑے، میں نے اپنے داد کے چھوڑے، میں سارے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تیرے اسلام کی طرف آئی، اے
میرے مولا اب مجھے میرے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ تو نے اسلام قبول کیا تو تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو نے ہمارے مذہب سے بے وفائی کی اس لیے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مولا میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہاں ہمیں تانا دیں گے کہ تیرا خدا کوئی نہیں، اگر تو نے ہماری دلجوئی نہ کی لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تمہارا خدا کوئی نہیں۔ عورت کہتی ہے اے میرے مولا اگر تو مردہ کر سکتا ہے، اگر تو اس چیز پر قادر ہے تو اے میرے مولا تو پھر زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، سبحان اللہ، تو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ خاتون نے یوں کر کے نظریں اٹھائی نا کہ یا اے میرے مولا وہ اب تانا دیں گے کہ تو نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے، بی بی کا کامل یقین تھا، بی بی کا اپنے رب پر پختہ یقین تھا اور بڑے یقین سے کہہ رہی تھی اور بڑے مان سے کہہ رہی تھی، اب دعا کر ہی رہی تھی کہ اس کا بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے دوبارہ زندہ ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اور جب وہ زندہ ہوا نا پھر دونوں ماں بیٹے بلند آواز میں کہنے لگے ہاں ہمارا رب سچا، ہمارا اسلام سچا، ہمارا دین سچا اور سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ کا رسول سچا۔ اب دیکھیں نا ایک پختہ یقین تھا۔ اے میرے بھائیو اپنے رب پر پختہ یقین رکھیں، اگر کبھی اوکھا ویلا آتا ہے نا تو وہی رب ہے کہ جو پھر اگر مشکل وقت لے کے آتا ہے تو پھر وہی رب ہے جو آسانی بھی دکھاتا ہے۔